بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میں آج آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ 17 رمضان المبارک کا بڑا خاص عمل ہے اور فتوحات لاریبیہ کے لیے، فتوحات غیبیہ کے لیے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دشمنوں میں فتح مند ہو جاؤں، فتح یاب ہو جاؤں اور میرے دشمن زیر ہو جائیں، تو آپ نے 17 رمضان المبارک کو نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک، بلکہ پورا دن اور پوری رات کسی بھی وقت میں آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، اور زندگی کے بقیہ دنوں میں بھی پورا سال آپ اس عمل کو جاری رکھیں، پورا سال اس عمل کو کریں تاکہ آپ ہمیشہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ دشمن جتنا بھی طاقتور ہے، جتنا بھی سٹرونگ ہے، جتنا بھی پاورفل ہے، جتنی بھی اس کی سازشیں ہیں، پروپوگنڈے ہیں، منصوبے ہیں، اللہ رب العزت اس کے سازشوں سے، منصوبوں سے، پروپوگنڈوں سے، اس کی طاقت کا جو گھمنڈ ہے وہ سارے کا سارا اللہ چکنا چور فرما دے گا اگر آپ نے یہ عمل کر لیا۔ 17 رمضان المبارک وہ یادگار دن ہے جس دن اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہوئی۔ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ 1000 کے لگ بھگ کافر اور 313 میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، اصحاب بدر 313 اور کافر 1000 کی تعداد، اور اسلحہ ان کے پاس وافر، سواریاں زیادہ، طاقت پہ غرور، گھمنڈ، تکبر، اور تکبر میں، گھمنڈ کے نشے میں، طاقت کے نشے میں مست اور بے خود ہوئے وہ بہت زیادہ واویلا کر رہے تھے کہ اب ہم یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ کافروں کے بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے سردار ان کے، بڑے بڑے نواب ان کے، اور ادھر 313 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس قافلے کے کمانڈر ان چیف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ادھر مکہ کے سرکردہ بڑے بڑے نامی گرامی عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، اور یہ لوگ جو دوسروں کو بالکل کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے، مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سبق سکھانے کے لیے مقام بدر پہ آ گئے۔ یہ مقام بدر مدینہ منورہ شریف سے جس طرف باب السلام ہے اس طرف سے راستہ آگے بدر شریف کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ آگے راستہ ملک شام کی طرف جاتا ہے۔ مدینہ منورہ شریف سے اس راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سفر کرنا نصیب فرمایا، اور بدر شریف کا وہ مقام دیکھنے کی بھی اللہ نے سعادت عطا فرمائی جس جگہ پر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا۔ آپ کا مبارک خیمہ جسے خیمہ عریش کہا جاتا ہے، اور آج وہاں پر بہت ہی عظیم الشان، بہت ہی عالی شان مسجد ہے جسے مسجد العریش کہا جاتا ہے۔ عریش عربی میں کہتے ہیں چھپر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ چھپر نما خیمہ بنایا گیا، اور حضرت تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ کے باہر نگرانی پر مامور تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمہ عریش کے اندر رب تعالیٰ سے دعا فرما رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ یہ میرے ساتھ 313 ہے،
یہ 313 ہے، ہمارے پاس سواریاں بھی نہیں، اسلحہ بھی نہیں، اور انتہائی ایسی کیفیت ہے جس کے اندر چند تلواریں، چند نیزے، چند برچھیاں، چند گھوڑے ہیں، اور مولا ادھر اسلحے کی بھرمار ہے، اور ان کے پاس طاقت اتنی ہے، یہ طاقت کے نشے سے سرشار ہیں۔ مولا کریم اگر یہ 313 شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ سے کتنی محبت تھی، اپنی اہل بیت سے کتنی محبت تھی۔ اس غزوے کے اندر، غزوہ بدر کے اندر، جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے، اس کے اندر حضرت سیدنا امیر المومنین مولا علی علیہ السلام شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ بھی شامل تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء وہ بھی شامل تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان۔ اور اس غزوے کے اندر ننھے منھے مجاہد بھی شامل تھے، وہ ننھے منھے مجاہد جنہیں معاذ اور معوذ کہا جاتا ہے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی شامل تھے اس کے اندر، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شامل تھے۔ اس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شامل تھے، ان کے غلام بھی شامل تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانے نثار کرنے والے وہ صحابہ کرام وہ شامل تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دربار میں انتہائی گریہ زاری سے دعا کر رہے تھے۔ آپ کی دعائیں اور سسکیاں وہ جاری و ساری تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ اقدس سے چادر مبارک بار بار نیچے سرک جاتی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار وہ چادر اٹھاتے اور سرکار کے شانہ اقدس پر اس چادر کو دوبارہ درست کرتے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت نے رات کو بارش برسائی، جبکہ کفار پختہ زمین کے اوپر قابض تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں کو وہ جگہ ملی جو ریتلی تھی، اور انہوں نے کنویں پہ قبضہ کر لیا جو بدر کا کنواں تھا، بدر نامی شخص کا یہ یہاں پر کنواں تھا، اس کنویں پہ قبضہ کر لیا پانی کا۔ بڑے خوش تھے، خوشیوں سے نڈھال تھے کفار کہ سارا اچھا ایریا ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ ریتلی زمین۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو راضی کر دیا، اور پھر رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو بارش برسائی، جو ریتلی زمین تھی وہ پختہ ہو گئی، ریتلی زمین پختہ ہوگی، اور اتنی بارش برسی کہ پانی سواریوں کے پینے کے لیے جمع ہو، پانی وضو کے لیے جمع ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیگر اصحاب کے ساتھ آپ باہر تشریف لائے خیمے سے، آپ نے چھڑی پکڑی اور سرکار نے ایسے نشان لگائے، فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا، یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ جہنم رسید ہوگا، یہاں ابو جہل مرے گا، اور ان بڑے بڑے کافروں کے نام لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیاں لگائیں، نبی غیب داں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیاں لگائیں۔ اور پھر صبح کو جب وہ مارکا ہوا تو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب فرشتوں کی فوج آ رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، اور فرشتوں کی فوج اتنی آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جس کافر کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے، جس کافر کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے، ابھی ہم تلوار نکالتے تھے، ارادہ کرتے اس کی گردن پہلے کٹ کے زمین پر گری ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ یوم الفرقان، مارکہ حق و باطل، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کا دن ہے، 17 رمضان المبارک۔
17 رمضان المبارک اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کا دن، اور اس دن اسلام کو، مسلمانوں کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو، اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو ایسی شاندار فتح عطا فرمائی، ایسی شاندار فتح، سبحان اللہ، ایسی شاندار فتح جس کی مثل اور مثال نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اس دن مبارک کی نسبت سے 313 اصحاب بدر کی نسبت سے 313 مرتبہ اپنے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ معروف آیت مقدسہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آیت مقدسہ آپ جس دشمن کے لیے، اگر کوئی انسان دشمن ہے، اس کو زیر کرنے کے لیے، اس پر فتح پانے کے لیے، اس کو مغلوب کرنے کے لیے، خود غالب آنے کے لیے آپ پڑھیں، اور اگر بیماریوں میں پھنس چکے ہیں تو بیماریوں کو اپنے سے دور کرنے کے لیے اور اس کے اوپر فتح پانے کے لیے۔ آپ کا دشمن ظاہری ہے، باطنی ہے، جنات آپ کے دشمن ہیں یا انسان آپ کے دشمن ہے، کوئی بھی دشمن ہے، ظاہری ہے، باطنی ہے، آپ کی جو پریشانیاں آپ کے اوپر مسلط ہو رہی ہیں، دکھ مسلط ہو رہے ہیں، غم مسلط ہو، مشکلیں آ رہی ہیں، کسی بھی نیت میں فتح یاب ہونے کے لیے، کسی بھی معاملے میں فتح یاب ہونے کی نیت آپ کر لیں، اور آپ 313 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر پروردگار عالم سے دعا کرنی ہے۔ بلکہ پڑھنے سے پہلے ہی آپ نیت کر لیں کہ یا اللہ پاک، میرے یہ معاملات ہیں، مجھے اس میں فتوحات عطا فرما، فتوحات غیبیہ کے لیے، فتوحات لا غیبیہ کے لیے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کے ساتھ دوستی کرنی ہے، محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، اور انتہائی یقین کامل کے ساتھ، بلکہ یقین اعظم کے ساتھ، کامل و اکمل یقین کے ساتھ، اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسے کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ کا ورد 313 مرتبہ کرنا ہے، اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں آپ دیکھیں گے آپ کو کمی نہیں آئے گی، اللہ کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ آپ جس چیز میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، جہاں بھی قدم رکھیں وہاں کامیابی ہو، جس شعبے میں جائیں کامیابی ہو۔ آپ مسجد کے امام و خطیب ہیں، آپ کریں، آپ سیاستدان ہیں، آپ کریں، آپ ورکر ہیں، آپ کریں، آپ کارکن ہیں کسی پارٹی کے، وہ کریں، تنظیم کے ساتھ تعلق ہے کریں، کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کہیں بھی کامیابی چاہتے ہیں تو اس دعائے مبارکہ کو نیت کر کے اصحاب بدر کے ساتھ نسبت جڑ جائے گی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات لا غیبیہ سے، فتوحات غیبیہ سے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب جنگ لڑ رہے تھے نا تو اس وقت آوازیں آ رہی تھی، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، تو یہ کس کی آواز تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی آواز تھی، اور وہ اپنی سواری کو، اپنی گھوڑی کو فرما رہے تھے آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اور صحابہ یہ بھی مشاہدہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اکثر کافروں کو دیکھا کہ وہ کافروں کی گردنیں بھی کٹ جاتی ہیں اور ان کے اوپر گھوڑے کے پاؤں کے نشان بھی ہوتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام کا جو گھوڑی تھی وہ اس کے اوپر پاؤں بھی مارتی۔ اللہ اکبر۔ شاندار فتح اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اللہ نے شاندار فتح عطا فرمائی۔ 70 کافر کم و بیش غزوہ بدر میں مارے گئے، بڑے بڑے لوگ مارے گئے، بڑے بڑے لوگ مارے گئے۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اذن لیتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، حکم لیتے ہیں، سرکار ہمیں اجازت عطا فرما دیں، اور پھر وہ آگے نکلتے ہیں۔ مشہور واقعہ، لیکن میں یہاں چونکہ عمل بتانا ہے تو وہ عمل میں بتانے لگا ہوں۔ بس حضرت معاذ اور معوذ، ان 2 شہزادوں کا واقعہ اگر میں اس میں نہ پیش کروں تو بات صحیح حق ادا نہیں ہوگا میری نظر میں، کیونکہ ان ننھے شہزادوں نے، ان ننھے صحابہ نے ابو جہل جیسے لعین کو جہنم رسید کیا۔ وہ ایک جگہ پہ دوران جنگ کھڑے تھے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ پوچھتے ہیں چچا جان،
ہمیں بتائیں گے کہ ابو جہل کدھر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ جو حصار کے اندر ہے نا، اس کے ارد گرد اس کے ساتھی حصار کیے ہوئے ہیں، وہ گھوڑے کے اوپر جو بیٹھا ہے یہ ابو جہل ہے۔ تو حضرت معاذ اور معوذ آگے بڑھنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے بچوں تم کدھر جا رہے ہو؟ ننھی ننھی سی تلواریں ہیں پاس، لیکن جذبہ ہے عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ جذبے جس کی ہمارے اندر بہت کمی ہے، بہت کمی ہے۔ اللہ وہ جذبے عطا فرمائے، وہ عشق عطا فرمائے، وہ محبت عطا فرمائے۔ رمضان کا روزہ رکھا ہوا، رمضان المبارک کا، اور کڑکتی دھوپ اور گرمی میں جب بھی جاؤں، ہر سال 2008 سے لے کر 2024 تک ہر سال اللہ نوازتا ہے۔ کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمین شریفین کے سفر نصیب فرمائے، اور میں بدر شریف میں جاتا ہوں اور وہ روحانی کیفیات اور وہ لذتیں فیل کرتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، اور پھر دیکھتا ہوں عالم عشق میں، عالم تخیل میں، کہ کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روڈ پر سفر کیا۔ آج تو سڑک بن گئی، بڑی لگژری گاڑیاں ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر پیدل سفر، چند سواریاں ہیں، 313 صحابہ ہیں۔ رستے میں بیر روحا ہے، بیر شفا ہے، جہاں سے پانی نوش فرمایا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے جا رہے ہیں، اور وہاں پہنچتے ہیں۔ سفر کا کیا حال ہوگا، کیسا انداز ہوگا جب پوری کائنات ارضی بلکہ کل عالمین کے سردار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے۔ خدا کی قسم پیر محمد ارسلان رضا صاحب، اتنی گرمی ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی۔ مسجد العریش میں جا کر ایک الگ کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور آج بھی ابو جہل جس کنویں میں پھینکا گیا تھا، جس گڑھے میں پھینکا گیا تھا، وہ گڑھا آج بھی موجود ہے، اور وہ ایریا جدھر کفار تھے ادھر آج بھی ایسے لعنتیں برستی نظر آتی ہیں۔ اور جس طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ تھے، اس طرف دیکھیں تو انوار و تجلیات برستے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف حافظ علی شیر، پتھر کے پہاڑ، جس طرف کافر آئے کالے سیاہ پہاڑ ہیں، اور جس طرف میرے نبی کے یار آئے ادھر سونے جیسے پہاڑ اور ریت کے پہاڑ ہیں۔ اور کرامت وہاں کی یہ ہے کہ وہ ریت جتنی اڑتی ہے، طوفان آئے، آندھی آئے، اور وہ اڑ کے نیچے آتی ہے، بکھرتی ہے، پھر واپس پلٹ کے اپنی جگہ پر جا کے جم جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کے وہ جو شہدائے بدر ہیں ان کے مزارات ہیں، خدا کی قسم وہاں پر دن رات اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات برستے نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی آنکھ والا ہو وہ دیکھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ گور کو کیا آئے نظر وہ کیا دیکھے۔ آپ اصحاب بدر کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ آج آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، اور درود پاک پڑھیں، اور ان کو ہدیہ کریں، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ذکر اذکار کر کے ان کو ہدیہ کریں۔ الحمدللہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ میں 2 دہائیوں سے یہ عمل چلا آ رہا ہے، 2 دہائیوں سے، کہ 17 رمضان المبارک کو شہدائے بدر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے الحمدللہ ایک اہتمام کیا جاتا ہے، قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اذکار کا اہتمام کیا جاتا ہے، تسبیحات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کے لیے خاص طور پہ افطاری کا اہتمام اور کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور جتنے بھی عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ آتے ہیں ان کے لیے بھی افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ختم پاک پڑھا جاتا ہے، اور ان کی بارگاہ میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کو ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، اور ان کے وسیلے سے جس کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے الحمدللہ وہ دعا قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ یہ 2 دہائیوں سے ہمارا عمل چلا آ رہا ہے، عرصہ 20 سال ہونے کو ہے۔ الحمدللہ آپ بھی اگر 17 رمضان المبارک کے یعنی جمعرات کو 17 رمضان المبارک ہے تو آپ اندرون بیرون ممالک سے جہاں سے بھی ہیں
آپ اس میں اپنا ہدیہ شامل کرنا چاہیں اس دن کے اہتمام کے لیے، شہدائے بدر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، خراج محبت پیش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ محبوب صحابہ ہیں جن کو بڑی شان، بڑی اہمیت حاصل ہے، جن کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی کو بہت زیادہ محبت اور پیار ہے، اور جن میں اکثریت ایسی ہے جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں عطا فرما دی۔ ان شہدائے بدر کے لیے اللہ اکبر، جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اگر یہ 313 نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی زمین پر نہیں رہے۔ ان کا نام لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کتنی محبت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ممالک میں ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو اہتمام، جو انتظام و انصرام خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جلانیہ رضویہ میں ہو رہا ہے، اس اہتمام و انصرام کے اندر آپ اپنے خصوصی عطیات اور خصوصی تحفے اور خصوصی ہدیہ اور خصوصی محبت نامہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر جو نمبرز ہیں ان پر رابطہ فرما کے آپ ان کے لیے جو بھی لنگر شریف کے لیے، افطاری کے لیے، سحری کے لیے، کھانے کے لیے جو بھی آپ خدمات بھیج سکتے ہیں آپ بھیجیں، اور شہدائے بدر کے ساتھ اپنی محبت و مودت کا اظہار کرنے کے لیے آپ اپنی خدمات کو، اپنے تعاون کو، اپنی محبتوں کو، آپ اپنے نذرانے کو، شکرانے کو جلد سے جلد آپ بھیج کر اس میں شامل ہو جائیں، اس دعا میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ نے فتوحات کے لیے ملائکہ کا نزول فرمایا۔ اللہ اکبر۔ قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کتنا خوبصورت فرما گئے، فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو، اللہ اکبر۔ پیر صاحب، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، اللہ اکبر۔ فضائے بدر پیدا، او کافروں کو بڑی طاقت پر گھمنڈ تھا، نشہ تھا، غرور تھا، تکبر تھا، بڑا مان تھا، بڑا ناز تھا ان کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیا ان کی طاقت کو، اور اللہ نے مسلمانوں کو شاندار عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ مولا علی شیر خدا کی تلوار چمکتی ہے، صحابہ کی تلواریں چمکتی ہیں، اور بڑے بڑے کافروں کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ تو آپ دشمنوں پر، اپنے مخالفین پر، اپنے ظاہری اور باطنی دشمنوں پر فتوحات پانے کے لیے شہدائے بدر کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ محبتوں کا نذرانہ پیش کیجئے، اور پھر یہ عمل کر لیجئے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل آپ پورا سال بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی معروف آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب، اس آیت مبارکہ کو 313 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ اس کی بدولت اللہ سے دعا مانگے، اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی ہمیشہ فتح یاب رہیں گے۔ اللہ دشمنوں کے شر سے بچائے گا، ظاہری باطنی دشمنوں کی پروپوگنڈوں سے بچائے گا، ان کی چالوں سے بچائے گا، ان کی سازشوں سے بچائے گا، اور ان کی جو مکاریاں ہیں، عیاریاں ہیں، ان سے اللہ محفوظ فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جو ہے وہ ان کے اوپر غالب آ جائے گی، آپ کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے گا۔ تو آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس عمل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیج دیجیے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے، اور اپنے صدقات، زکوٰۃ، فطرانہ اور اپنے قیمتی عطیات اور جو بھی آپ اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کی سحری اور افطاری کے لیے بھیجنا چاہیں، ان غرباء و مساکین اور مستحق طلباء اور طالبات کے لیے، ان ندار اور مسافر طلباء اور طالبات کی کفالت کے لیے، ان درویشوں کی کفالت کے لیے، خدمت کے لیے آپ اپنا صدقہ، زکوٰۃ، خیرات اور فطرانہ جلد از جلد بھیجیے، اور ان نمبرز پر آپ ارسال کر دیجئے
تاکہ اس نیک کام میں، اس کار خیر میں، صدقہ جاریہ میں، جن کے لبوں پر دن رات قرآن مجید کے ترانے ہیں، قرآن مجید کے ذکر ہے، جن کے لبوں پر دن رات قرآن و حدیث کا جو پیغام ہے وہ جاری و ساری ہے، ان کی خدمت کے لیے آپ بھیج کر ثواب دارین حاصل کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں، اور ہمارے اس نیک کام میں، اس قافلہ عشق میں ہمارے ہم دم، ہم قدم اور ہم سفر بن جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت ساری ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا اس میں شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔